الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ الاعلیٰ، سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 9 سے 13 ہیں۔ آئیے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے یعنی اس نصیحت سے گریز کرے گا، دور بھاگے گا وہ شخص جو بڑا بدبخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ جہاں وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ ان آیتوں میں سے جو آیت آج تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 9 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلی اس آیت کی تفسیر سنتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اس آیت کا مخاطب ہے۔ وہ آیت یہ ہے، فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، سمجھائیے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کرنے سے کچھ فائدہ ہو۔ اس آیت کی بھی دو طرح کی تفسیریں علماء تفسیر نے بیان کی ہیں۔ میں دونوں تفسیریں بیان کرنے کے بعد آخر میں جو بات صحیح ہے، تاکہ ہم کو کنفیوژن نہ ہو جائے، جو بات صحیح ہے اور جو قابل عمل ہے، اس کی طرف میں اشارہ بھی کر دوں گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یہی بیان کی ہے کہ آدمی جب کسی کو دین کی بات سمجھائے، تبلیغ کرے، نصیحت کرے، تو موقع و محل دیکھ لے، وہیں نصیحت کرے، وہیں دین کی تبلیغ کرے، وہیں بات پہنچائے اللہ کی، اس وقت تک جب تک یہ دیکھے کہ سامنے والے سے کچھ امید ہو اس بات کو سمجھنے کی، کہ نہیں سامنے والا میری بات سمجھ رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے کہ اس تبلیغ کا اور لوگوں کو نصیحت کرنے کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر سامنے والے سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، ہم کو کوئی امید بھی نہیں آ رہی ہے کہ اس سے میری بات سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا، تو پھر آدمی دوسری طرف توجہ دے، دوسرے پر اپنی محنت اور اپنا وقت خرچ کرے، دوسرے لوگوں کو اللہ کی دعوت دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر علماء کرام ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر ثنائی، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور کئی سال پہلے، مطلب 50-60 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت کی وجہ سے بعض لوگ غلطی میں آ گئے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے نصیحت کرنے کا، کب تک؟ جب تک نصیحت سے فائدہ ہو، جب معلوم ہو کہ ہم سامنے والے کو سمجھائیں گے تو کچھ ہم کو اس سے فائدہ ملے گا، اس کا کچھ رزلٹ آئے گا۔ اور لوگ دلیل کے طور پر یہی آیت پیش کرتے ہیں
کہ بھئی اللہ نے نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، لیکن کب تک؟ جب تک نصیحت سے کچھ فائدہ ملتا ہو، کچھ فائدہ ہونے کی امید ہو۔ لیکن جہاں جاہل لوگ اتنے زیادہ بگڑ گئے ہوں کہ وہ دین کی بات سن کر انسنی کر دیں، تو پھر نصیحت کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ ان استعمال کیا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ دے، ان نفعت ذکرہ، لفظ ان شرط کا معنی دیتا ہے، تو ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ سامنے والے کو میری نصیحت سے، میرے سمجھانے سے کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اس کے لیے ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے، قطعی دلیل کی ضرورت ہے، اور قطعی دلیل وحی الہی ہے۔ وحی الہی ہی، اللہ کی وحی ٹھوس دلیل ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وحی تو آتی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تم ہمیشہ نصیحت کرتے رہو، ہمیشہ نصیحت کرتے رہو، لوگوں کو سمجھاتے رہو۔ لیکن ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس طریقے پر کرو نصیحت، اس طریقے سے سمجھاؤ جو طریقہ اللہ نے سمجھانے کا بتایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 53 کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں کو اس طریقے پر سمجھاؤ، اس انداز میں کہو جو سب سے بہترین ہے۔ ان کی بھی یہی رائے ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنا ہی ہے، اس کا موقع و محل دیکھنا ہے، اس کا موقع و محل دیکھنا ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک فائدہ ہو نصیحت کرے، نہیں تو نہیں کرے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ دوسرے علماء کہتے ہیں، ان کی رائے میں آخر میں ذکر کروں گا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے وہ بالکل انشاءاللہ آخری رائے ہوگی، جو اس پر تفصیلی روشنی آخر میں ڈالیں گے۔ تو امام ابن کثیر کے علاوہ جو میں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام لیا، وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ دعوت دیتے ہی رہنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس علم نہیں ہے جس کے ذریعے ہم پتہ چلا سکیں کہ بھائی نصیحت سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسرے مفسرین میں صاحب معارف القرآن، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں اگرچہ شرط کے الفاظ آئے ہیں کہ نصیحت کرو اگر نصیحت کا کچھ فائدہ ہو، لیکن شرط مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا تاکیدی حکم دینا ہے۔ اور اس کی انہوں نے مثال بیان کی ہے کہ ہماری زبان میں، ہمارے عرف میں مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی شخص کو ہم کو تنبیہ کے طور پر اور تاکیدی حکم دینا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تو آدمی ہے تو تم کو یہ کام کرنا ہوگا، اگر تو فلاں کا بیٹا ہے تو تجھے ایسا کام کرنا چاہیے۔ اگر کا لفظ ہم نے استعمال کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی نہیں ہے، کہ اگر تو آدمی ہے تو ایسا کام کرنا ہوگا، اگر تو فلاں کا بیٹا ہے تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ صحیح ہے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن یہ حکم تاکیدی دے رہے ہیں کہ اگر تو فلاں کا بیٹا ہے تو تمہیں ایسا کام کرنا چاہیے۔ بالکل یہی حکم اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ تبلیغ کا اور نصیحت کا، لوگوں کو سمجھانے کا فائدہ ہونا ضروری ہے، تو آپ اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ چھوڑیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے شروع میں ذکر کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ایک موقع اور محل دیکھنا چاہیے انسان کو۔ موقع اور محل دیکھے، اس کے بعد آدمی نصیحت کرے۔ جہاں نصیحت سے کچھ فائدہ نہ ہو تو آدمی کا واعظ کرنا اور اس کی تقریر کرنا اور نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ لیکن امام ابن کثیر کی یہ رائے جو آخری ہے، ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور ضروری بات یہ بتانی ہے کہ دیکھیے، تبلیغ دو طرح کی ہوتی ہے، نصیحت کرنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہے عام نصیحت کرنا، وہ سب کو کرنی ہے، برے سے برے آدمی کو بھی نصیحت کی بات کرنی ہے۔ ہاں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کس کا میلان ہے ہماری بات کی طرف، اللہ کی بات کی طرف۔ اب جس کا میلان دیکھیں اللہ کی بات کی طرف، اب زیادہ توجہ اس پہ دینی ہے، اب زیادہ توجہ اسی پہ دینی ہے۔ ہم نے ایک عام تبلیغ کر لی، سب کو بتا دیا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کس کا رجحان ہے، کون کس کا ذہن ہماری بات کی طرف
مائل ہو رہا ہے تو اب اس کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے۔ اس کی ایک اگر بہترین مثال آپ کو دیکھنی ہو تو آپ قرآن پاک اٹھائیے، سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 5 اور 6 آپ پڑھیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ڈانٹ دی ہے۔ اس کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ وغیرہ جو سرداران قریش تھے، مکہ تھے، کافر تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی بات سمجھا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بات سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اللہ نے یہ سورت نازل کی، سورہ عبس سورہ نمبر 80۔ عام تبلیغ کر لی، سب کو بتا دیا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کس کا رجحان ہے، کون کس کا ذہن ہماری بات کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو اب اس کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے۔ اس کی ایک اگر بہترین مثال آپ کو دیکھنی ہو تو آپ قرآن پاک اٹھائیے، سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 5 اور 6 آپ پڑھیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ڈانٹ دی ہے۔ اس کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ وغیرہ جو سرداران قریش تھے، مکہ تھے، کافر تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی بات سمجھا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بات سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اللہ نے یہ سورت نازل کی، سورہ عبس سورہ نمبر 80۔ آیت کیا ہے کہ اما من استغنا فانت لہ تصدی، کہ جو شخص بے نیازی کر رہا ہے، اس کو دین کی کوئی پڑی نہیں ہے، ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ اس کو سمجھائیں، آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو شخص دوڑ کر آیا ہے آپ سے دین کی بات سیکھنے کے لیے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے پرواہی کر رہے ہیں، اس سے بے توجہی کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کا جو یہ صریح اور صاف حکم ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تبلیغ دو طرح کی ہے۔ ایک عام تبلیغ ہے، اس میں برے سے برے آدمی کو بھی ہمیں سمجھانا ہے، نصیحت کی بات کرنی ہے، لیکن جب ہم دیکھ لیں کہ نہیں یہ ہٹ دھرمی پر اتر آیا ہے اور دوسری طرف دوسرا آدمی ہماری طرف مائل ہو رہا ہے، تو اب ہم ہٹ دھرم اور ضدی کی طرف اپنی توجہ نہیں دیں گے۔ اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس شخص کی طرف توجہ دیں گے جو اللہ کی بات کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اب یہ تبلیغ خاص ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا، فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت سے سمجھانے سے کوئی فائدہ ہو۔ اس آیت کی تفصیل کے بعد اب جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے سیذکر من یخشیٰ۔ اب اللہ یہاں ایک اصول بتا رہے ہیں، اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی بات سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا، وہی شخص نصیحت حاصل کرے گا، وہی آپ کی بات سمجھے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے اور ہر اس شخص کو جو دعوت کا کام کر رہا ہے کہ تم نے حکمت کے ساتھ اگر اللہ کی بات پہنچا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دعوت میں کوئی خرابی ہے یا دعوت پہنچانے والے میں کوئی خرابی یا کمی ہے۔ خرابی ان نہ ماننے والوں میں ہے جو اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ ہاں، جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، وہ ضرور نبی کی بات اور داعی کی بات دھیان اور توجہ سے سنے گا۔ یہاں ایک لفظ یخشا آیا ہے، سیذکر من یخشا، یقیناً وہی سمجھے گا، وہی ڈرے گا اور وہی شخص نصیحت حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے، ایک آدمی کے دل میں جب تک حس ہے، نیکی کو نیکی سمجھ رہا ہے اور بدی کو بدی سمجھ رہا ہے، جب تک انسان کے ذہن میں یہ بات ہے اور اس کے دل میں کہ نہیں یہ چیز بری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز اچھی ہے، اس کو پنپنا چاہیے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے، اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مردہ نہیں ہوا ہے۔ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے،
کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. انسان کا دل مردہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے حس بیدار رہنی چاہیے. جس انسان کے دل میں بھی، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ دہریہ ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، اگر یہ حس باقی ہے کہ نیکی نیکی ہے اور برائی برائی ہے، اگر وہ نیکی کو برائی نہیں سمجھتا اور برائی کو نیکی نہیں سمجھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حس مری نہیں ہے. اس کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر نیچرلی ایک نور رکھا ہے، اس کی روشنی کچھ کم ہو گئی ہے، گرد و غبار پڑ گئے ہیں، لیکن ابھی کچھ چنگاری باقی ہے. عربی شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا تو میں سناتا ہوں کہ وَنَارٌ لَوْ نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ. کہ اگر تم کو اے انسان آگ مقصود ہے، آگ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم کو چنگاری میں پھونک مارنا پڑے گا. وَنَارٌ لَوْ نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ. لیکن تیری حالت یہ ہے کہ تم راکھ کے اندر پھونک مار رہے ہو، تو راکھ میں پھونک مارنے سے آگ نکلنے والی نہیں ہے. تو جس شخص کے دل میں اللہ کا نور کسی بھی معنی میں موجود ہے، تو یقین رکھیے کہ ہدایت کی امید زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس کی طرف سے کی جا سکتی ہے. یہی مطلب ہے اس آیت کا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ یقیناً نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، احساس ذمہ داری ہو، اس کو احساس ہو کہ میں غلطی پر ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، مجھ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجھ کو شرک نہیں کرنا چاہیے، مجھ کو بت پرستی نہیں کرنی چاہیے، مجھ کو قبر پرستی نہیں کرنی چاہیے. تو جس شخص کے دل میں اللہ کا نور جو اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے کچھ بھی باقی ہوگا، وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کی وہ فطرت جاگے گی اور پھر وہ اللہ کی بات پر عمل کرنے والا ہو سکے گا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ. اور اس نصیحت کی بات سے، سمجھانے کی بات سے وہی شخص دور بھاگے گا جو بہت بڑا بدبخت ہے، جو بہت بڑا بدقسمت ہے، محروم انسان ہے، کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہو، جس کو نصیحت کی جا رہی ہو. مثال کے طور پر ایک اندھا آدمی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ سامنے راستہ کیسا ہے، کوئی گڑھا ہے، کوئی کھائی ہے، کوئی خندق ہے، یا کوئی اور چیز ہے تکلیف دینے والی، پتھر کی کوئی چٹان ہے. ایک سامنے والا بینا آدمی، دیکھنے والا آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تیری بھلائی اس میں ہے کہ تو اس طرف سے نہ گزر، کیونکہ اس سے تو کھائی میں گر جائے گا، پتھر سے ٹکرا جائے گا. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس طرف سے ہی جاؤں گا، تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ سامنے والا دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں. تو عقل مند آدمی کے لیے بہترین بات یہی ہے کہ جہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے، تو آدمی کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اگر اس کے بعد بھی آدمی نصیحت حاصل نہیں کرتا تو بدبخت آدمی ہے، تو وہ کھائی میں گرے گا، کیونکہ اس نے سامنے والے بتانے والے کی بات پر عمل نہیں کیا. وہ گڑھے میں جا کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ. اور اس نصیحت سے وہی شخص دور بھاگے گا جو بہت بڑا بدبخت ہے اور جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. جہنم کی آگ کو بڑی آگ کہا گیا ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں جو پچھلی کی دوسری صورتوں کی تفسیر میں آپ سن چکے ہیں. آخری آیت ہے وہ میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. جہنم میں تو جائے گا، وہ بڑی آگ میں جائے گا، وہاں انجام کیا ہوگا؟ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. جہاں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. آدمی کی ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کا تقاضا بھی ہوگا کہ جہنم کی تکلیف سے تو اچھا یہ ہے کہ موت آ جائے. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها. جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم، ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ تم کو اب موت آ گئی، نہیں، اور نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ ملا چین تو کدھر جائیں گے؟ وہاں یہ حالت ہوگی. اگر موت آ جاتی تو ان کی ساری تکلیفوں کا خاتمہ ہو جاتا، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی.
لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی زندگی موت اور زندگی کے درمیان ہے، اس کی حالت موت اور زندگی کے درمیان ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں یہی بات آئے گی کہ جہاں بعض صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تو وہ وقتی تکلیف تھی، وقتی تکلیف تھی، لیکن وہ صحابہ کرام جن کو 3 سال تک ابی طالب کی اس میں گھاٹی میں پتے درخت کے چبانے پڑے اور کانٹے دار پتے کھانے پڑے، ان کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ اگر موت آ جاتی تو خاتمہ ہو جاتا۔ یہ حال جہنمیوں کا ہے کہ وہاں موت نہیں آئے گی، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر جہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جہاں زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنین، وخالقنا ورازقنا